والا بڑے بڑے خطاکاروں کے گناہوں کو تو نے معاف کیا ہے، بڑے بڑے غلطیاں کرنے والوں کو تو نے معاف کیا ہے، اور تیرا تو وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او کائنات کے اندر رہنے والے انسانوں جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اپنی غلطیوں پر پچھتاوا اگر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی کرا لے۔ مثال حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہوئی، جنت کے اندر تھے، اللہ نے فرمایا جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم دونوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس درخت کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالم، گنہگار، رب کے نافرمان، خطاکار شمار کیے جاؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے محنت کی، بہکایا، پھسلایا، مائل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لی۔ لیکن غلطی ہوئی، گناہ ہوا، خطا ہو گئی، لیکن خطا پر مصر نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے، بلکہ گناہ کی سزا کے طور پر جنت سے دنیا کے اندر تو بھیجا گیا، لیکن رب العالمین نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ کیوں؟ دونوں نے اللہ کی جناب میں دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، ہم نے گناہ کر لیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تیرے حکم پر ہم عمل نہ کر سکے، اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا ہے، لیکن معاف کرنے والی ذات تیری ہے، تو بخشنے والا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا خسارہ ہو جائے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ رب نے کیا کہا؟ معاف نہیں کرتا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لیں۔ وہ گنہگاروں، وہ غلطیوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں، وہ مسلمانوں، وہ نوجوانوں، وہ جن کا کہنا یہ ہے ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہماری غلطیاں معاف کیسے کرے گا؟ رب العالمین فرماتا ہے آؤ مجھ سے اپنی غلطیوں پر معافی مانگو، میں قیامت کی صبح تک، سورج کے پچھم سے نکلنے تک اور غرغرے کے وقت تمہاری روح کے نکالے جانے سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ انسان غلطی کر جاتا ہے، انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن انسان گناہ سے بچے جیسے کہ اس سے غلطی نہ ہو، اس سے خطا نہ ہو۔ 5 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس مختصر سے وقت میں، 10 12 13 منٹ میرے پاس اور رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ دعا کا سہارا لیں۔ گناہ سے کیسے بچے؟ دعا کا سہارا لیں۔ ہم بار بار یہ سنتے ہیں، ایک مقرر نے تقریر ختم کی، اخیر میں دعا مانگتا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف رکھ۔ یہ مقرر دعا کرتا ہے، اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے دور ہو جاتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، وفی الآخرت حسنہ، اللہ آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اور آخرت اچھی کب ہوگی؟ آخرت بہترین کب ہوگی؟ جب ہم یہاں گناہ سے پاک ہوں گے، یہاں اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو مبرہ، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کا سہارا لیا، آخرت اچھی بنے گی کب؟ جب ہم یہاں گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور گناہ سے کب بچیں گے؟ جب اللہ سے دعا مانگیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ بندہ جب ہدایت میں رہے گا تو گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ والتقی، اے اللہ میں تیرا تقوی تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں کیسے؟ اللہ سے مسلسل دعائیں مانگ کر، دعا جب مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔
اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو تنہائی میں بھی گناہ سے دور رکھتی ہے۔ آج ہم اپنی تنہائیاں چیک کر لیں، ہر بندہ، نوجوان، بزرگ، مرد، خواتین، سب اپنی تنہائیاں چیک کریں کہ ہم تنہائی میں کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اگر بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ is watching me، اللہ میرے اوپر نظر کیے ہوئے ہے، اللہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، اگر یہ تقویٰ، اگر یہ خوف میرے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں گے۔ اس طریقے سے اس بچی کی طرح، اس لڑکی کی طرح کہ جس کی ماں اس سے ایک رات یہ کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کیا کہا؟ امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو خبر نہیں ہے امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، دھوکے والا کام نہیں کرے گا۔ میری امی جان کیا آپ تک امیر المومنین کا یہ حکم نہیں آیا؟ کیا آپ نے یہ خبر، یہ بات، یہ حکم نامہ نہیں سنا؟ بیٹی سنا تو ہے، خبر تو ہے، یہ بات میرے کانوں تک پہنچی ہے، لیکن کہاں امیر المومنین، کہاں ہمارا گھرانہ، کہاں حضرت عمر فاروق، اور کہاں ہم اپنے گھر کے اندر چہار دیواری میں اپنی کٹیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کہاں اور ہم کہاں؟ ہم عمر فاروق کو خبر نہیں ہوگی۔ بیٹی کا جواب سنو، بیٹی کے دلوں کے اندر، بیٹی کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی۔ کہا میری امی جان بات آپ کی صحیح ہے، بات آپ کی درست ہے، کہنا آپ کا بجا ہے، امیر المومنین کہیں اور ہیں، ہم کہیں اور ہیں، پتہ نہیں ہے کہ باہر حضرت عمر فاروق بھی اس آواز کو سن رہے ہیں۔ اس بیٹی کا جواب سنے، کہا امی جان کسی کو خبر تو نہیں ہوگی، لیکن سات آسمانوں کے اوپر رب دو عالم جو عرش پر مستوی ہے وہ مسلسل ہمارے اوپر اپنی نظریں کیے ہوئے ہے۔ میری ماں کل قیامت کا دن ہوگا، رب نے اگر پوچھ لیا تم نے یہ غلط کام کیوں کیا تھا، میری ماں رب کو ہم جواب کیا دیں گے؟ یہ تقویٰ، یہ خشیت، یہ ڈر، یہ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ تقویٰ آپ کے اندر ہے، آپ تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، کانفرنسوں میں بھی، گھروں کے اندر، چہار دیواری میں، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ کی قسم آپ گناہ کا کام نہیں کریں گے اگر تقویٰ آپ کے اندر ہے۔ اور اگر یہ ڈر نہیں، یہ خوف نہیں، یہ خشیت نہیں، اور اللہ کا تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم آپ کعبے کے اندر ہو، آپ مسجد کے اندر ہو، آپ کسی پاکدار جگہ پر ہو، اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے آپ شیطانی راستے پر جائیں گے، آپ غلط کام سے باز نہیں آ سکتے۔ تیسری چیز، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کبھی اگر ہمارے دلوں میں، کبھی اگر ہمارے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ آئے کہ چلے غلط کام کر لیتے ہیں، چلے گناہ کا کام کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، گناہ پر معافی مانگ لیں گے۔ تو میرے بھائی آپ سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں کہ گناہوں کی سزا کیا مل سکتی ہے، خاص طور سے تنہائی میں کی جانے والے گناہوں پر اللہ رب العالمین کیا سزائیں دیتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا۔ گناہوں کی سزا کا تصور اپنے دلوں کے اندر گناہ کرنے سے پہلے پیدا کریں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انی لأعلمن اقوام من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء، فرمایا میں اپنی امت میں سے ان چند لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، کیسے؟ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے پاس ہوں گے، صرف پہاڑوں کے برابر نیکیاں نہیں ہوں گی، دور سے دیکھنے پر وہ نیکیاں چمک بھی رہی ہوں گی، لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سبب وجہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، صفہم لنا، اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتا دیجئے وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس طریقے کا کام، کون سا کام کریں گے جس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نکون منہم ولا نعلم، ہم جانے انجانے میں ہم بھی وہی کام کرنے لگے۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما انہم من اخوانکم ومن جلدکم یصلون کما تصلون ویأخذون من اللیل کما تأخذون. وہ صحابہ وہ میرے صحابہ سنو، وہ الگ سے مخلوق نہیں ہوگی، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی، تمہاری طرح انسان ہوں گے، تمہاری طرح دو ہاتھ و پیر ہوں گے ان کے پاس، تمہاری طرح چمڑے اور کھال ان کے پاس بھی ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، بلکہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے. لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی کہاں ہوئی؟ گناہ کہاں ہوا؟ نیکیوں کا پہاڑ ہے، بڑا بڑا پہاڑ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کیوں کر دے گا؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. وہ نوجوانوں جو موبائل میں مصروف رہ کر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کمرے کی چہار دیواری کا فائدہ اٹھا کر ننگی تصاویر، عریاں ویڈیو اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہو. ذرا اپنی تنہائیاں چیک کرو، نبی پاک کی حدیث کے الفاظ اپنی سماعتوں کے حوالے کرو، اپنے قلوب و اذہان کو ذرا مشغول کرو اور ذرا سوچو. نبی پاک نیکیوں کے پہاڑوں کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کیوں کرے گا؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. نبی پاک فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہوں گے جب رات کی تاریکی ہوگی، تنہائی ہوگی، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا اسے بھی اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر اس کام کو کر گزر جائیں گے. تو میرے بھائی، کبھی آپ کے ذہن میں، میری بہن، کبھی آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ آئے چلو غلط کام کر لو، تو اس غلط کام کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اس بارے میں تصور کر لیں تو ممکن ہے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھ سکیں. اور چوتھی چیز، آپ غلطی کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، گناہ کا کام کرنے والے ہیں، ایسی صورتحال میں آپ موت ہو جائیں، آپ موت کو یاد کر لیں. آپ جانتے نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو فلمیں دیکھتے ویڈیوز دیکھتے گانے سنتے بلکہ رنگی غلط تصاویر دیکھتے ان کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، ان کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا. آپ تصور کریں رب کے سامنے وہ کس حال میں جائیں گے، رب کو کیا جواب دیں گے؟ رب دو عالم کے سوال کا ان کے بعد جواب کیا ہوگا؟ اور میرے نوجوانوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور سارے افراد، آپ سنیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کبھی خیال آئے چلو یہ گناہ کا کام کر لو، کوئی عبداللہ نہیں دیکھ رہا، کوئی عبد الرحمن نہیں دیکھ رہا، کوئی میرے باپ نہیں دیکھ رہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو یہ غلط کام کر جاؤں. میرے بھائی سوچ لے، تصور کر لے، ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو روک لے، یہ غلط کام کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جائے. اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات. وہ لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، خواہشات کو مار دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت کو یاد کرو گے گناہوں سے دور رہو گے، موت یاد آئے گی تو گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے. لہٰذا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کبھی گناہ کا خیال دل میں آئے موت کو یاد کر لو، انشاءاللہ یہ موت کا یاد کرنا آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا. ایک آخری چیز بات بتا کر بات ختم کریں گے. اگر کبھی گناہ کا خیال آئے آپ سوچ لیں کہ اللہ نے نیک بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اور اللہ نے برے بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. نیک بندوں کے لیے جنت، نیک بندوں کے لیے نعمتیں ہیں، اور غلط اور برے گنہگار بندوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کیا. کیسی پیاری پیاری چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. آپ سوچیں، حدیث قدسی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. او میرے بندو، او نیک عمل کرنے والوں، سنو خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھو گے، اللہ نے آپ کے لیے کیسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، آپ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ پر چلے جائیں، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کے اندر ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے آج تک اس کے بارے میں سنا ہے. یہ چیزیں، یہ دونوں باتیں تو بڑی دور کی ہوئی. ولا خطر على قلب بشر، بلکہ جنت کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی انسانی دل اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا.
تو میرے بھائی اگر کبھی گناہ کا خیال آئے، کبھی غلط کام کا خیال ذہن میں آئے تو آپ سوچیں کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اور برے بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اسی راستے پر چلا لیں۔ میرا خیال ہے میرا وقت پورا ہوا، 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ گناہوں سے کیسے پاک صاف رہیں، دعا مسلسل مانگتے رہیں۔ دوسری چیز اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ تیسری چیز گناہ پر کیا سزا ملتی ہے، کیا ملے گی، وہ خیال اپنے ذہن میں لے آئیں۔ تیسری چیز گناہ کرنے سے پہلے موت کو یاد کر لیں۔ اور پانچویں چیز کہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے نیک بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اور برے بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ نسخہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو امید ہے کہ کسی موقع سے آپ غلط کام سے، گناہ کے کام سے، برے کام سے، غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو چھوٹی بڑی ہر قسم کی غلطی اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہنے کے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ کام کرنے اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق